اسمبلی کی تمام جو پارلیمانی روایات ہیں ان کو انہوں نے آج رول دیا، اور پھر ہم نے بڑی محنت سے تمام اپوزیشن پارٹیز نے بڑی ارکریزی سے امینڈمنٹس ان کو تجویز کیا تھا، بڑی مناسب، بڑی ریلیونٹ. اور آپ کو میں نے بتا دیا اپنی ابتدائیے میں کہ ہم نے فیڈرل کے بلز قومی جو ریکوائرمنٹ تھی، جو قومی ذمہ داری تھی، اس حوالے سے ہم نے نبھایا اس کو، اور تاکہ پاکستان کا نام جو ہے وہاں پر باہر خدا نخواستہ کوئی دشمن، کوئی مخالف اس کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے. اس کے لیے ہم نے اسی اسپرٹ سے ہم آج آئے تھے، امینڈمنٹ دی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں جو حکومتی بینچر سے اور اسپیکر ان کا آج ماؤتھ پیس تھا. میں اسپیکر صاحب کے بارے میں نے اس طرح کی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے آج ہمیں سب کو بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کیا. ترین کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں جو اہم ترین لیجسلیشن ہے، جس کا کانسیکوینسز پورے پاکستان کے لیے، ہر شہری کے لیے ہے، اس پہ بات کرنے، ہمارا موقف دینے، ہمارا امینڈمنٹس پیش کرنے. ہمارا پارٹی میں ہمارے سینئرز نے مشرف کا پارلیمنٹ دیکھا ہے، ضیاء الحق کا پارلیمنٹ دیکھا ہے، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی اتنا غیر جمہوری رویہ نہیں دیکھا. آج ہم نے جو پہلے اعتراضات کیا تھا وہ حکومت کو مدد کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ جو وہ طریقہ کار اپنا رہے تھے اس لیجسلیشن کے لیے وہ غیر آئینی ہے. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد کسی ایڈوائزر لیجسلیشن پیش نہیں کر سکتے. وہ بات تو اسپیکر صاحب سننے کو تیار ہیں، اور ایک غیر آئینی انلیگل طریقے سے پہلے لیجسلیشن بھی کیا، اور پھر ہر لیجسلیشن یہ انلیگل پروسیجر کو فالو کیا. ہمیں تو بات نہیں کرنے دیا جب وزیر اعظم صاحب نے منع کیا، لیکن اسپیکر صاحب کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو روک سکے. لیڈر آف دا ہاؤس ہو، وہ جب بھی جی چاہے بول سکے. ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب کو بھی بولنے نہیں دیا. جہاں تک وہ امینڈمنٹس تھے، اس میں آپ کے سامنے ضرور ڈالنا ہے کہ ہم نے کیا پرپوز کرنا تھا. ان کا ایک اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں امینڈمنٹس لے کر آئے ہیں، جہاں پاور آف دا اریسٹ میں وہ پورشن ہٹایا گیا ہے جس سے آپ کو وارنٹ کی ضرورت تھا. انہوں نے جو نان کاگنیبل افینسز کو کاگنیبل بنا کے آپ کا وارنٹ کا حق ہے. تو مطلب پولیس کو وارنٹ نہیں لینا پڑے گا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اگر اس قسم کا الزام ہے آپ پہ. اپوزیشن تو اس قسم کا روایہ نیب کے تھرو اور مختلف اداروں کے تھرو انتقامی سلوک تو فیس کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا عام بزنس مین پہ، اکنامک ایکٹیویٹی پہ کیا امپیکٹ ہوگا جب ان کو سوچنا پڑے گا کہ خدا نہ خواستہ آپ کا کسی طریقے سے آپ نے کسی کو پے کیا، وہ کرمنل، ہی ٹرنز آؤٹ ٹو بی اے کرمنل، وہ آپ کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور نہ ہی وارنٹ لینا پڑے گا. یہ ایک ہم محب وطن ہوتے ہوئے اپنے پاکستانی کے حقوق دفاع کرنے کے لیے اس قسم کا امینڈمنٹس پیش کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں تو بات بھی کرنے نہیں دیا. اس قسم کا جو رویہ ہے وہ پورا نیشنل اسمبلی کا فورم کو خراب کر دیتے ہیں. تو ہول ریزن فار اس ٹو کم ہیئر از ٹو پٹ آور پوائنٹ آف ویو اکراس. ان کو سننا پڑتا ہے، وہ سننے کو تیار بھی نہیں ہوتے. ہم اپنے عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم نے آنا تھا، ان کو سمجھانا تھا کہ میرے عوام سیلاب متاثرین ڈوب رہے ہیں، چاہے وہ میرپور خاص سے تعلق رکھے یا سوات سے تعلق رکھے یا گلگت بلتستان اور بلوچستان سے تعلق رکھے. تاریخی بارش کارروائی کی. پھر ہم اس حوالے سے قومی اسمبلی کے آج کی اجلاس کے حوالے سے اپنے نکات وہ پیش کرنا چاہتے تھے مشترکہ اجلاس میں کہ اسپیکر صاحب ہمیں وضاحت دیں کہ وہ کس حیثیت میں یہ بل یہاں پیش کر رہے ہیں جبکہ ان کی کوئی دستوری اور قانونی حیثیت نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر جب تک احتساب کے فیصلے واٹس ایپ پر ہوں گے اور ہماری جمہوریت کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر فیصلے دباؤ کی صورت میں ہوں گے، اور آپ نے مشاہدہ کیا آج اس دباؤ کا کہ حکومتی وزراء، وزیر دفاع اور دیگر وزراء
اپوزیشن بینچوں پر آ کر لوگوں کو براہ راست دباؤ میں لا کر کھڑا کر رہے تھے کہ آپ ہماری حمایت کریں. میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اس قسم کے رویے کو یکسر مسترد کرتا ہوں. اور آج جو ہمارے اکابرین نے نشاندہی کی ہے، میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے اندر قانون سازی، اگر ہمیں شریعت دباؤ کی صورت میں یا بندوق کے زور پر قبول نہیں ہے، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پارلیمنٹ میں جبراً منظور کرائی جائے گی. آپ مجھ سے اختلاف کریں، میری رائے سن لیں، میری رائے کو مسترد کر لیں، لیکن آپ میری رائے سنتے ہی نہیں ہیں. آپ میری آواز کو پارلیمنٹ کے اندر جو میں پبلک کی طرف سے لاتا ہوں اس کو آپ سننے کے قابل ہی نہیں سمجھتے. اور پھر یہ تاثر دینا کہ آپ کو جو لائے ہیں وہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے. آپ نے خود یہ منظر دیکھا کہ آج جب انہوں نے 2 منٹ کے حوالے سے بات کی کہ اپوزیشن پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈران کو میں 2 منٹ دیتا ہوں، وہاں سے ایک غیر منتخب شخص، ایک ایسا ایڈوائزر جس کو قانونی حیثیت سے بل پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، وہ اس کو ایسے قوانین بتا رہا تھا کہ آپ ان کو 2 منٹ نہیں دے سکتے. اور پھر وزیر خارجہ وہ نیچے سے ڈکٹیٹ کر رہا تھا کہ آپ ان کو وقت نہیں دیں گے اگر میں بل پہ نہیں بول سکتا، اگر میں بل پر اپنی رائے نہیں دے سکتا، اگر آپ کے ساتھ میں ووٹ کر رہا ہوں اور میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ آپ غلط کاؤنٹنگ کر رہے ہیں. آپ اپنے کاؤنٹنگ میں ایڈوائزر ڈویژن کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے کتنے لوگ ہیں اور میرے کتنے لوگ ہیں. آپ میری بات نہیں سنتے، آپ اپوزیشن لیڈر کی بات نہیں سنتے، آپ بلاول بھٹو کی بات نہیں سنتے. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ نیب میں اپوزیشن ہم سے سودے کرنا چاہتی ہے. آپ کا احتساب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ رات کو 2 بجے ججز سے کیسے فیصلے کرواتے ہیں اور کیسے واٹس ایپ پر ان کو ہدایات دیتے ہیں. آپ کو ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ قوم کے مفاد، قوم کی سلامتی، قوم کی خود مختاری پر سودے کر رہے ہیں اور آپ بلیک میل کرتے ہیں عوام کے ذریعے. پھر جب میں نے تحریک شروع کی، پھر میڈیا کے اندر جب ختم نبوت پشاور کا اجلاس نہیں دکھایا گیا تو پھر اس میڈیا کے اندر میرے خلاف کرپشن، بے بنیاد کرپشن کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے ان لوگوں کا جو مجھ پر کرپشن کا الزام لگانا چاہتے ہیں جواب نہیں، منہ توڑ جواب آتا ہے. لیکن کم از کم پھر میڈیا ہاؤسز جن کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور آپ کے حقوق کی آواز، پارلیمنٹ کے حق میں پبلک کی حقوق کی آواز، ہم اس سفر پر چلتے رہیں گے. اور انشاءاللہ اس آنے والی اے پی سی میں آج لیڈر صاحب نے، پیپلز پارٹی نے اور دیگر ہماری پارٹیاں ہیں، جب میں اختلاف کر رہا تھا، بی این پی کے یہاں پر جی تشریف فرمائے، نیشنل پارٹی کی تشریف فرمائے، جب میں اختلاف کر رہا تھا تو مجھے بولنے نہیں دیا گیا. جب بی این پی اختلاف کر رہی تھی ان کو بولنے نہیں دیا گیا. لیکن آج میاں صاحب ان کی نشاندہی کے لیے اور بلاول صاحب اپنی ترامیم کے لیے کہ اس سے اختلاف کر رہے تھے اور ایک ترمیم ہے پیش کرنے دیں، آپ مسترد کر دیں، لیکن ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی ترمیم دے. اپوزیشن لیڈر صاحب نے، پیپلز پارٹی نے اور دیگر ہماری پارٹیاں ہیں، جب میں اختلاف کر رہا تھا، بی این پی کے یہاں پر جی تشریف فرمائے، نیشنل پارٹی کی تشریف فرمائے، جب میں اختلاف کر رہا تھا تو مجھے بولنے نہیں دیا گیا. جب بی این پی اختلاف کر رہی تھی ان کو بولنے نہیں دیا گیا. لیکن آج میاں صاحب ان کی نشاندہی کے لیے اور بلاول صاحب اپنی ترامیم کے لیے کہ اس سے اختلاف کر رہے تھے اور ایک ترمیم ہے پیش کرنے دیں، آپ مسترد کر دیں، لیکن ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی ترمیم دے. بہت سنگین الزام لگ رہے ہیں یہاں. اس کا ہمیں صرف تب پتہ چلتا اگر وہ ریکاؤنٹ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں کرنے دیتے. تو ہم یہ سمجھ کہ ان کا نمبر صحیح نہیں تھے، وہ اس کے ڈر سے ریکاؤنٹ نہیں کروائے کہ وہ ایکسپوز ہو جاتے. اور آپ
नो प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आप हर काउंट को रिकाउंट करवा सकते हैं, गिनती करवा सकते हैं। आप सिर्फ गिनती तब नहीं करते जब आप डर रहे हो कि आपके नंबर्स पूरे नहीं हैं। तो अगर एक बिल के लिए, एक जॉइंट सेशन के लिए उनका नंबर्स पूरा नहीं है, तो स्पीकर का जब बारी आता है और वजीर आजम का बारी आता है, देखेंगे उनका नंबर्स। पता करा रहे हैं कि अब कौन जो आज की गई जो गिनती आगे अंदर हुई है वो उस गिनती में धांधली की गई, नंबर 1 और अपने नंबर उन्होंने जो है जिस तरह 2 एडवाइजर बीच में इंक्लूड किए गिनती के और हमारे नंबर्स को सप्रेस किया। आज भी हमारी मेजॉरिटी थी हाउस के अंदर और उसमें कतई तौर पे कोई शक नहीं है। 2018 में भी धांधली हुई और आज भी एपीसी में देखना, एपीसी में हम सब बैठेंगे और इंशाअल्लाह एपीसी में तमाम मशावरत के साथ जो फैसले होंगे वो तमाम सियासी पार्टियां ऑपोजिशन में वो उसके साथ फिर कमिटेड होंगी और आप जो भी ऐलान की गई जो गिनती आगे अंदर हुई है वो उस गिनती में धांधली की गई, नंबर 1 और अपने नंबर उन्होंने जो है जिस तरह 2 एडवाइजर बीच में इंक्लूड किए गिनती के और हमारे नंबर्स को सप्रेस किया। आज भी हमारी मेजॉरिटी थी हाउस के अंदर और उसमें कतई तौर पे कोई शक नहीं है। 2018 में भी धांधली हुई और आज मफाद है उसके ऊपर कोई कदर न लगे, कोई खुदा न खास्ता कॉम्प्रोमाइज ना हो और उसके ऊपर हम पूरी तरह यकसुई के साथ हुकूमत के साथ खड़े थे और ताकि मुखालिफिन को कोई मौका ना मिले हमारे जो पाकिस्तान के जो खारजी जो मुखालिफ हैं उनको एक्सप्लॉइट करने का मौका नहीं हमने दिया और इसलिए हमने फेडरल के ऊपर बड़ी तनदेही के साथ हमने 12 बिल्स पास किए थे। 12 बिल्स हमने पास किए और उसमें हमने बड़ा पूरी ऑपोजिशन जमातों ने सेनेट में, नेशनल असम्बली में एक पाकिस्तानियत का सबूत दिया, आला ज़रफ़ी का सबूत दिया और खुले दिल का सबूत दिया। और आज आप देखिए कि आज जो जेन्युइन अमेंडमेंट्स थी जो कि इस कानून को जिसमें और ज़्यादा नहीं थी, एमएलए में चंद अमेंडमेंट थी और वहाँ जो दूसरा जो बिल था 80 के अलावा एक और बिल था, नहीं वो तो बिल्कुल हमने सबने वक्फ जो था फिर कोई इतराज़ नहीं था, हम बिल्कुल अपना बगैर किसी वजह के अपना थानों में जेलों में बंद ना कर दिया जाए और महीनों महीने में पता ना हो। ये सारी चीज़ें हमने नेशनल इंटरेस्ट में हमने की और आज आपने देखा कि ना सिर्फ स्पीकर ने हमारी जो अमेंडमेंट्स हैं उनके ऊपर डिबेट और फिर फर्स्ट रीडिंग में तो अपना डिबेट हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं। फर्स्ट रीडिंग को वो भी नहीं करनी थी स्पीकर साहब ने, इसलिए फिर हमने मजबूर होकर आज हमने फिर बाइकआउट का फैसला किया अवामी मुशावरत से। और आपको पता है कि फैटफ के जो बिल्स जो पास करवाए गए हैं हालिया दिनों हफ्तों में, उसमें अपोजिशन ने, तमाम अपोजिशन की पार्टीज ने इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर भरपूर अपने पाकिस्तानी सोच का मुजाहरा किया, पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बाला तर होकर हमने